نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے سارے پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں اور اس تھاٹ کو سمجھ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے دوست احباب جو کہ ہماری فیلڈ کے ہیں اور اس حوالے سے فیلڈ کے حوالے سے بہت اچھے جو ہے نا وہ سوال جواب کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جواب جو ہے پروگرام میں بھی دیے جائیں، اور ساتھ ساتھ ان کے جوابات جو ہیں وہ ہم ان کو ان کے ان باکس میں میسیج کے طور پر بھی ہم دے دیا کریں۔ تو ہمارا جو لاسٹ پروگرام تھا اس میں جو ہے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لائف اسٹائل جو ہے نا اس کو چینج کرنے سے، اس کے چینج ہونے سے وہ ہماری زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو تھا وہ تھا کہ ہمارا جو صبح کی واک ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ صبح کی واک کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ ہمیں ناشتہ جو ہے نا وہ اچھا کرنا چاہیے۔ ناشتہ اچھے سے مراد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ہی مرغن اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ہیوی ناشتہ اس طرح کا کر لیں اور اس کے بعد ہم سو جائیں، جیسے کہ اکثر و بیشتر ہمارے معالجین ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، دوپہر کی غذا ایسے ہونی چاہیے، رات کی غذا ایسے ہونی چاہیے۔ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر میں اس کو اس طرح ایکسپلین کروں گا جو ہمیں اساتذہ نے سمجھایا اور بتایا، وہ یہ کہ اچھا ناشتہ کریں اور اچھی محنت بھی کریں، خوب محنت کریں، ایسا ناشتہ کریں جو آپ کو ڈائجسٹ ہو جائے، جو آپ کی باڈی کی غذا کو پورا جو ہے نا وہ جزو بدن بنا دے اس ناشتے کو نا، وہ یہ نہیں ہو کہ ساری جو ہے نا وہ باڈی کے اندر کھڑی رہ جائے غذا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ دوپہر کے ٹائم پھر سوچیں کہ جی ابھی ٹائم تو پورا ہو گیا، اگلا ہضم ہوا ہے نہیں ہوا ہے، ہم نے تو کھانا ہے، وہ ٹائم ہو گیا، وہ پھر ہم نے کھا لینا ہے۔ اس کے بعد پھر اب رات تک پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام ہم نے کیا نہیں ہے، کوئی بھی ایکس وائی زی ہماری ایکٹیویٹی ایسی ہے، اب ہمیں پھر کھانا ہے، اور خاص طور پر جو روٹی کا کانسیپٹ ہے وہ روٹی ہم نے کھانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ روٹی جب ہم نے کھا لینی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہماری باڈی نے، ہمارے باڈی کے اندر جو نظام اخراج ہے اس نے اس کو خارج کیا ہی نہیں کیا۔ خارج کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ جو ہم اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں جو ہم لے رہے ہوتے ہیں، وہ باڈی میں جذب ہوئی ہیں، ہضم ہوئی ہیں یا ویسے ہی کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈائجسٹیو ایشو ہے، ڈائجسٹیو کمزوری ہے، ڈائجسٹیو پرابلم ہے، ہمیں ڈائجسٹ جلدی نہیں ہوتا، اس طرح کے بھی مریض آ کے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کھانا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس کا پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم پہلے تو نارملی طور پر ایک جو ہے وہ ڈائجسٹ کرنے کے لیے کوئی بھی سفوف، پکی یا ایکس وائی زی ہم ایسی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کھانے کے لیے ہم جو ہے نا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں بھوک کیوں نہیں لگ رہی، کیونکہ وہ باڈی میں ساری چیزیں ڈپازٹ ہو جاتی ہیں، آنتوں کے اندر ڈپازٹ ہو جاتی ہیں، ہمارے مسلز اس کو زور لگا رہے ہوتے ہیں، ہمارا سارا باڈی کے اندر جتنا بھی اللہ پاک نے طاقت دی ہے وہ ساری کی ساری ڈائجسٹیو اینڈ پر ہی کنزیوم ہو جاتی ہے، اور ہمارا زور پوری باڈی کا ادھر ہی لگ جاتا ہے۔ پھر ہم کوئی ایسی ورکنگ، کوئی ایسی اس کی ہیلپ کرتے نہیں ہیں، گرم پانی ہم پیتے نہیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہم پراپر طور پر کرتے نہیں ہیں جو کہ ایک پراپر جو ہے باڈی کو ضرورت ہوتی ہے ایک ٹمپریچر مینٹین کرنے کی، ایک حرارت مینٹین کرنے کی، اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے پورا اس کے جو پروٹوکول ہیں وہ ہم پورے کرتے نہیں ہیں، اور نیکسٹ کھانا پھر کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ پھر باڈی کے اندر ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے، جب ڈپازٹ ہوتا ہے تو پوری ہماری باڈی کی انرجی وہیں ضائع ہو جاتی ہے۔ اب رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں جی ہم سوتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو وہی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اب یہ کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔ رات کو بہت زیادہ کھا لیا، کھا کے نیند نہیں آ رہی تھی، لیٹا نہیں جا رہا تھا، یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ کوئی اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتا کہ ہم نے اتنا ہیوی رات کو کھانا کھا لیا کہ اس کے بعد لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا، چلنا تو بہت دور کی بات ہے کہ بس گر گئے تو اب صبح اٹھے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو کھانا ہضم ہوا ہی نہیں۔
فولاد کی زیادتی ہو گئی، اگر ہم نے گوشت کھایا، اگر ہم نے اور کوئی چیزیں کھائی ہیں تو وہ باڈی کے اندر ڈائجسٹ تو ہوئی نہیں، انہوں نے امیون سسٹم کو تو کوئی سپورٹ کیا ہی نہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہماری باڈی پوری طور پر تھکی ہوئی اور بیزار اوازار ہم صبح اٹھے ہیں اور پھر اپنے ایک کام کے لیے نکلے ہیں، اور پھر وہی ہماری ترتیب ہے، پھر ہم نے پراٹھا بھی کھانا ہے، پھر ہم نے جناب والا صاحب جو ہے وہ یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، ایک چیز کا ہم نے شیڈیول بنایا ہوا ہے، یا پھر کچھ بھی نہیں کھانا۔ دونوں صورتوں میں ہماری باڈی میں جو ایسیڈک ایشوز ہوں گے وہ انتہائی زیادہ جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کوئی ایک بیماری نہیں بنے گی، وہ ہر بندے کو اس کی انوائرمنٹ کے مطابق، اس کے کام کے مطابق، اس کی ترتیب کے مطابق، اس کی ایج کے مطابق، اس کے علاقے کے مطابق الگ الگ ایشوز بنیں گے، کیونکہ بنیاد جو ہے نا وہ ایک ہے۔ تو ہمیں اسی کو دیکھ کر اصلاح اپنی غذا کی کرنی ہے، اپنے پورا ایک جو ہمارا لائف سٹائل ہے نا اس کی اصلاح کرنی ہے۔ صبح کی واک ہو، اس کے مطابق آپ دوپہر کی غذا بھی لیں، پھر پھلوں میں وہ پھل زیادہ کھائیں جو جلدی، جیسے کراچی کے لوگ ہیں، کراچی کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ پپیتا اور امرود جتنا زیادہ کھائیں گے باڈی اتنی ایزی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ڈائجسٹیو اینڈ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی پپیتا اور امرود بہت اچھی چیز ہے، ناریل کا پانی اچھا ہے۔ پھر اسی طرح ہر پیشنٹ جو ہے نا وہ اپنے ڈیزیز میں پھنسا ہوا ہے، اس کے مطابق اس کو غذائی ترتیب اور اس کو اپنا جو ہے نا وہ پھلوں کے بارے میں خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے، اور پھل دوپہر میں کھانے چاہیے، کبھی بھی رات کو نہیں کھانے چاہیے۔ اب ہم لوگ رات کو ہی فارغ ہوتے ہیں اور رات کو ہی پھل کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وائٹامنز جو ہیں وہ ہماری باڈی میں، پھر ہمیں جو ہے نا وہ مصنوعی کیوں لینے پڑتے ہیں، پھر باڈی میں ایسے پورے کیوں نہیں ان کی مقدار ہوتی؟ تو وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم نے ہر چیز کی ترتیب خراب کی ہوئی ہے۔ تو ریجمنٹل ٹریٹمنٹ ایکچولی ایک ترتیب کا نام ہے، ایک سرکل کا نام ہے، ایک پوری تھیوری ہے۔ اس تھیوری کے اندر لائف سٹائل جو ہے وہ جب چینج ہوگا تو مکمل صحت آئے گی۔ بنیادی طور پر ہم نے ایک پروگرام میں غذا کے بارے میں پورا ڈسکس کیا، پھر پرہیز کے بارے میں پورا ڈسکس کیا، پھر ایک جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم فزیکل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں پورا ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد ڈی ٹاکس کرنے کے لیے ہم نے سائنٹیفک طریقہ جو دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے وہ ہجامہ ہے، ہم نے اس کے بارے میں پورا ڈسکس کیا، اور لائف سٹائل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور لائف سٹائل کے بعد ہماری جو ایک پوری جو ہماری باڈی کا مکمل جو ایک ترتیب ہے نا، اس ترتیب کو مکمل جتنا ہم رکھیں گے، اپنی باڈی کو جتنا ایک سرکل میں رکھیں گے، اتنے ہی ہم مکمل صحت مند ہو سکتے ہیں، مکمل صحت پا سکتے ہیں، اور تبھی ہماری صحت جو ہے نا برقرار ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ بس اس کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جزاک اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے پروگرام کو دیکھیے اور کائنڈلی بالکل میسج کیجئے، اور اس میسج میں لازمی ہمیں بتائیں کہ ہماری جو ہے سپیچز سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا کریں کہ ہمیں آگے جو ہے نا اس کے بعد ریجمنٹل ٹریٹمنٹ کا ابھی ویسے تو کافی کام ابھی پڑا ہے، ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں بہت ساری ڈیٹیلز باقی ہیں، ان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو ڈسکس کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ۔ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ صحت کی اسی طرح آپ کو اپڈیٹ ہم دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔